بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال و دولت یہ رب کائنات کی طرف سے انعام بھی ہے اور امتحان بھی، اور امتحان کئی حوالے سے اللہ تعالی مال دے کر لیتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات مالدار انسان کا ظرف آزماتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع، جس انسان کو رب کائنات نے مال و دولت سے نوازا ہو اس کو وسیع و ظرف ہونا چاہیے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 22ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ روکیں بلکہ نہ قسم کھائیں۔ اس حوالے سے اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے، میں آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ اس کا معنی قسم ہے، اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل، جنہیں اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے، منکم تم میں سے، والسعہ، اور وسعت عطا فرمائی ہے، ان یؤتوا، یہ کہ وہ دیں، اولی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولیعفوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں،
وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کر دیں. الا تحبون، کیا تمہیں پسند نہیں ہے، ان یغفر اللہ، کہ رب کائنات بخش دیں، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، مہربان ہیں. لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا. اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والے، نہایت رحم کھانے والے ہیں. معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے اشارتاً ذکر کیا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یأتلی کا لفظ پکڑتے ہیں اور اس کی وضاحت اپنے طور پر فرماتے ہیں کہ یأتلی یہ علیتن سے ہے، جس کا معنی قسم کھانا ہے، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے وہ قسم نہ کھائیں. اولو الفضل، اس کا مفہوم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جن کو رب کائنات نے فضیلت دی ہے. اب فضیلت کیسی، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. اور پھر اگلی بات یہ ہے السعہ، وسعت، کہ وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین پر خرچ کریں. کہ تم نے ایسی قسم نہیں کھانی کہ تم قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں پر خرچ نہیں کرو گے. یہاں ایک بڑا قیمتی جملہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وَهَذِهِ غَایَةُ التَّرَفُّقِ وَالْعَطْفِ عَلَى صِلَةِ الْأَرْحَامِ، یہ نرمی اور شفقت کا ایک آخری درجہ ہے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تمہیں کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے. اور پھر عربی کا جملہ نقل کروں گا، وَهَذَا مِنْ حِلْمِهِ تَعَالَى وَكَرْمِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ مَعَ ظُلْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. رب کائنات کو دیکھیں کہ انسان اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کس قدر ظلم سے کام لیتا ہے، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی زیادہ ہے. پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا پس منظر بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا اصل مخاطب تو بنیادی طور پر صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب انہوں نے قسم کھا لی کہ میں سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گا، کیونکہ میں اور آپ اس سے پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو اس بہتان کو آگے بڑھانے میں سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھا خاصا کردار تھا. اب جب رب کائنات نے عرش پر سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالم محدثہ فقیہہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیوی کی برات کا اظہار کر دیا، مسلمانوں کے دل روشن ہو گئے. اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی ان لوگوں کی جو اس معاملے میں پیش تھے. تو رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ فرمایا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مسکین آدمی تھے، اور ان کی پرورش سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. یہ مہاجر تھے، تو انسان ہونے کے ناطے یہ غلطی ہو گئی کہ اپنی اس قریبی عزیزہ
صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھل گئی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت معروف تھی. اپنے اور غیر سبھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ سب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن سلوک مثالی ہے. تو یہ ایک فطری تقاضا تھا، جس طرح کہ آگے جا کے میں انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں. کوئی بھی ہوتا، میں آپ، تو ہم نے فوری طور پر یہی کہنا تھا کہ جو شخص میری بیٹی پر لگنے والے بہتان کو آگے پھیلانے میں پیش ہے، میں اس پر خرچ کیوں کروں؟ لیکن جب رب کائنات نے حکم فرما دیا، بلکہ فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو فرمایا اللہ کی قسم ہماری تو یہی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. تو جو وظیفہ، جو ماہانہ، جو ہفتہ وار رزق بند کیا تھا سیدنا مصطاح کا، انہوں نے جاری فرما دیا. اور جس طرح پہلے ان کو دیتے تھے ویسے ہی دینا شروع کر دیا. موضوع کیا ہے کہ جس انسان کو رب کائنات مال سے نوازیں اس کو وسیع و ظرف ہونا چاہیے. اب دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں تو ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ اگلے سبق میں لیں گے، لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا آج کسی دولت مند کے پاس اتنا ظرف ہے؟ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ ظرف رب کائنات نے صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمایا تھا. آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ نے چاہا تو کل ہم دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.